أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ العنکبوت کی یہ ابتدائی 13 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات پر پہلے رکوع کا اختتام بھی ہوا اور ایک مضمون کا بھی اختتام ہو گیا جو اس پوری سورت کا ابتدائیہ ہے، تمہید ہے، انٹروڈکشن ہے. سورۃ العنکبوت جہاں تک نام کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے کی آیتوں میں آئے گی جبکہ لفظ عنکبوت کی تشریح ہوگی جس کے معنی ہے مکڑی کے. مکڑی سے موسوم یہ سورت اس لیے سورۃ العنکبوت کہلائی کہ صحابہ عام طور پر کسی سورت میں کوئی خاص قسم کی چیز کا تذکرہ ہوتا تو اس سے سورت کو موسوم کر دیا کرتے. سورۃ البقرہ میں گائے کا تذکرہ ہے، اسی لیے السورۃ التي ذکرت فیہ البقرہ سے سورۃ البقرہ بن گئی، گائے کی سورت. سورہ آل عمران میں آل عمران کا تذکرہ ہے. سورہ نساء میں لفظ نساء اور پھر اس کے بعد خواتین کے احکام کا تذکرہ ہے. سورتوں کے نام بہت زیادہ اہم نہیں ہیں.
صحابہ نے صورتوں کو پہچاننے کے لیے اپنے اپنے الفاظ میں ان ناموں سے موصول کیا، اور بعض اوقات آپ بعض صورتوں کے نام ایک سے زائد دیکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی شناخت کے لیے ہے، ہم پہچان لیں کون سی صورت ہے، اس سہولت کے خاطر ہے۔ لہذا میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے کہ گائے کی صورت، مکڑی کی صورت، تو ذرا سا ذہن میں ایسا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ پر، چھوٹے سے معنوں پر بڑی صورت کیسے؟ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس صورت کو جاننے کے لیے یہ نام رکھ دیے گئے۔ سورۃ العنکبوت میں بھی چونکہ عنکبوت لفظ وارد ہوا ہے، اسی لیے اس کو مکڑی والی صورت یا سورۃ العنکبوت کہتے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ نبوت کا 10واں 11واں سال چل رہا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ مخالفتیں بہت زور پکڑ چکی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ مشرکین مکہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو اسلام سے کسی طرح پھیر دیا جائے، محروم کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، مرتد کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ بڑا زور لگا رہے ہیں۔ اور کس طرح کا زور لگا رہے ہیں اس کی ایک آدھ مثال ابھی آیتوں کی تشریح میں آئے گی۔ اس زمانے میں ایک ایسا فتنہ شروع ہوا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا اس طور پر شروع کیا گیا کہ یہ کہا جانے لگا کہ اسلام چھوڑ دو تو وہ جو گناہ ہوگا نا، وہ گناہ ہم اس کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ گھر کے بڑوں نے، یہ قائدین نے، یہ سرداروں نے شوشہ چھوڑا، جس کی وجہ سے نوجوان امتحان میں پڑ گئے۔ اس موقع پر ثابت قلبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس غلط پروپیگنڈے اور اس دھوکے کے سلسلے میں وضاحت فرما دی کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اس میں ہجرت کے اشارے بھی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا صحابہ سے کہ اگر تم کو اسلام پر جینے نہیں دیا جا رہا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی زمین مختصر اور چھوٹی نہیں ہے، ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، کہیں اور بس جاؤ، لیکن اللہ کے دین کو تم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی آگے چل کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بھی بعض دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ سارے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ بڑی آزمائشیں آئی، خاندانوں سے، قبیلے سے، وطن سے، ملک سے، لیکن سب کچھ انہوں نے گوارا کیا اور راہ خدا میں ہر طرح کی قربانی دی، لہذا تم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا اس سورت کا اسی انداز میں جس انداز میں سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا، یعنی الف لام میم، جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حرف، کیونکہ اس کو آپ علم نہیں پڑھ سکتے، ایک لفظ بنا کر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ حروف کو الگ الگ پڑھنا ہوگا۔ الف الگ پڑھنا ہوگا، لام الگ پڑھنا ہوگا، میم الگ پڑھنا ہوگا۔ الف لام میم یہ دراصل اس سورت کا قرآنی نام بھی ہے، یہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی دلیل بھی ہے، یہ دراصل یہ اپیل بھی ہے کہ دیکھو یہی الفابیٹ سے سارے انسان اپنا اپنا کلام بناتے ہیں، انہی الفابیٹ سے، حروف تہجی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، لیکن دونوں کے کلام میں کتنا فرق ہے۔ یہ حروف مقطعات کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شارٹ فارم ہے کس کا؟ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ بجبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک تشریح ہے۔
تو مختلف اس کی تشریحات کی گئی، لیکن قطعی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، بس قطعی علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود ہے۔ ان حروف سے اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کو نازل فرمایا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عرب چوک گئے، یہ کیا انداز ہے آغاز کا۔ ان کے پاس کلام کا آغاز کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، نہ قصیدوں کا، نہ خطبوں کا، نہ تقاریر کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں آغاز فرمایا تو وہ چونک پڑی کہ یہ ایک عجیب و غریب اسٹائل ہے، ایک نئے انداز میں آغاز ہو رہا ہے۔ لہذا جو سب سے مفید پہلو نظر آیا وہ یہ کہ عربوں کو اس انداز نے سننے پر مجبور کر دیا، وہ سننے پر مجبور ہو گئے، کان لگا کر سننے لگے کہ آگے کیا چیز آ رہی ہے، اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا سامان اور پیغام ربانی ان تک پہنچایا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم نے ایمان قبول کر لیا، اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ستایا نہیں جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو فتنوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں مبتلا نہ کیا جائے گا۔ کیا ایسا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے؟ اگر ایسا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، وہ یہ کہہ دیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان پر آزمائشیں نہ آئے، یہ سمجھنا یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس غلط فہمی کو ذہنوں سے نکال کر پھینک دو۔ جب تم یہ کہو گے آمنا، ہم نے ایمان قبول کیا، جب تم یہ کہو گے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، جب تم کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر یاد رکھو آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے، اس کی ایسی سنت ہے، اس کا ایسا طریقہ کار ہے کہ یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی لوگوں کو آزمایا۔ یہ آزمائشیں آتی رہی، یہ کوئی نرالی بات نہیں، یہ نئی بات نہیں ہے کہ اس امت کے ساتھ ہوئی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ پہلے کی آزمائشیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپٹے ہوئے صحن کعبہ میں، کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مخالفین کی مخالفتیں حد سے زیادہ ہو چکی ہیں، بہت ستا رہے ہیں، گھروں میں آ کر ستا رہے ہیں، دکانیں لوٹ رہے ہیں، اور نکلنا انہوں نے دوبر کر دیا، ہم باہر نکلتے ہیں تو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، آپ بدعا کیوں نہیں دیتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر اتنی آزمائشیں آئیں، ایسی سخت گھڑیاں آئیں کہ ایسا بھی ہوا کہ کسی کے سر پر آلہ رکھا گیا اور اس کے سر سے نیچے تک اس کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ ایمان سے باز نہیں آیا، اور تم اتنا جلدی گھبرانے لگے، اتنا جلدی تم نے بدعا کا مطالبہ کر دیا، ثابت قدم رہو، آزمائشیں آئیں گی۔ اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی صاف موقف اختیار فرمایا۔ کہیں کسی بھی انسان کو یہ غلط فہمی میں نہیں رکھا گیا کہ اسلام قبول کر لو تو یہ ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے، اس میں بیٹھے رہو گے آرام ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ بہت ہی ہموار قسم کا راستہ ہے اور ہنستے کھیلتے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، نہیں۔ بہت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ایسی آفتیں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی جیسی کہ تم سے پچھلی امتوں پر آ چکی ہے،
اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ہلاک کر رکھ دیے گئے تھے. وہ زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. تو رسول اور رسول کے ساتھی چیخ پڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیری مدد کہاں ہے، اے اللہ تیری مدد کہاں ہے. تب فرمایا کہ اللہ کی مدد نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد سے وہ جنت کے مستحق قرار پائے. کہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دیکھو ضرور آزمائش آئے گی، تم پر ضرور آئے گی، جان پر آئے گی، مال پر آئے گی، تجارت پر آئے گی، دکان پر آئے گی. اور خوشخبری ان کے لیے ہے جو دین پر ثابت قدم رہیں. اگر حالات سازگار ہیں اور نماز پڑھنے پہ ٹافی مل رہی ہے، وہ تو ہر کس اور ناقص پڑھ لے گا. دنیا روک رہی ہے، کانٹے بچھا رہی ہے، اور جو مسجد آ رہا ہے وہ جنتی ہے. وہ ہے کہ اس کو خوشخبری دی جائے حالات کے خلاف ہونے کے باوجود، ناخوشگوار حالات میں بھی وہ دین پر قائم ہے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ایمان والوں کی بڑی مدد کر دی، اب حالات بدل گئے، لیکن دھیرے دھیرے پھر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے 20-25 سال پہلے مشاہدہ کیا کہ مسلم ممالک کو، عرب ممالک کو پیٹرول سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا اور لوگوں نے یہ سمجھا خوب اسلام اور اسلام کے لیے ڈالر بھی ہے، ریال بھی ہے. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے آزمانا شروع کیا اور کہا اب جو مسجد آئے اسی طرح جس طرح ریال ملنے پر آ رہا تھا، اب جو اللہ کے گھر کو آباد رکھے گا، اب جو اللہ کے دین پر قائم رہے گا وہ جنتی ہے. اب پتا چلے گا کس بات کا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بہت صاف ارشاد فرما دیا. وہ الفاظ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لب و لہجے میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. پروردگار چھانٹ دینا چاہتا ہے ایمان والوں کو منافقوں سے، دونوں کو الگ الگ کر دینا چاہتا ہے، نمایاں کر دینا چاہتا ہے پکے ایمان والے کون ہیں، نفاق والے کون ہیں. صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے آزمائشوں کا. اور ابھی آگے انشاءاللہ جیسے کہ میں نے اشارہ کیا حضرت نوح علیہ السلام سے تذکرہ شروع ہوگا اور ابھی علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا کہ کیسی آزمائشیں آئی اور کیسے امتحانوں سے وہ گزرے، لیکن وہ ثابت قدم رہے اللہ کے دین پر. پھر وہ جنت کے اعلیٰ نعمتوں کے مستحق ہوئے. لہذا ان کے راستے پر چلنے والوں کو پہلے ہی سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شہادتوں کا راستہ ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے، یہ مخالفتوں کا راستہ ہے، یہ تنہائیوں کا راستہ ہے، یہ خاردار جھاڑیوں کا، کانٹیوں کا راستہ ہے. اس میں پیر تو پیر، پورا کا پورا جسم لہولہان ہوگا. اگر میرے پیر میں کانٹا نہیں چبھ رہا ہے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت میں کیسے رہوں گا جن کا جسم لہولہان ہو گیا تھا. آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ کے دور میں طائف کا سفر اور زخمی ہونا، اور مکہ مکرمہ چھوڑ دیجئے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جبکہ وہ کامیابی کا دور تھا، اسلام میں مملکت بن چکی تھی، کتنی بڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دینی پڑی، اپنے بال بچوں کی قربانی، گھر بار کی قربانی. اور پھر عالم یہ ہوا کہ غزوہ بدر زبردست جنگ لڑی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد آئی. پتہ چل گیا کہ یہ دین حق ہے اور بڑے بڑے اسلام کے مخالفین مارے گئے بشمول ابو جہل کے. پھر انہوں نے جنگ کی، احد کے میدان میں جمع ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. لیکن تھوڑی سی ایک مسلمانوں سے چوک ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہاڑ پر 40 تیر اندازوں کو متعین فرمایا تھا انہوں نے اپنا فرض چھوڑ دیا، محاذ چھوڑ دیا. انہوں نے اپنا محاذ جب چھوڑ دیا تو اسی پہاڑ کے پیچھے سے مشرکین مکہ کی ایک ٹولی نے حملہ کیا. شام امید آ رہی تھی اور دھیرے دھیرے صحابہ چونکہ دن بھر کی جنگ کے بعد تھک بھی چکے تھے اور منتشر ہو رہے تھے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے کہ کوئی اونٹ پکڑ رہا ہے، کوئی گھوڑا باندھ رہا ہے، کوئی تلواریں سمٹ رہا ہے. اس کیفیت میں ان لوگوں کو موقع ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں.
دشمنوں کو موقع ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، لہذا ایک ظالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر، جو ہیلمٹ کی طرح ایک لوہے کی ٹوپی ہوا کرتی تھی، میدان جنگ میں پہنی جاتی تھی، اس پر ایسی تلوار ماری کہ وہ خود ٹوٹ گئی، آدھی آدھی ہو کر ایک حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑے میں داخل ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، خون کا فوارہ نکلا، اتنا خون بہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، سواری سے نیچے گر پڑے، اور پھر اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی وانی دیا گیا، اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ جو ہوتی وہ زخم میں بھری گئی تاکہ خون رک جائے۔ خود کو جب صحابی نے کھینچ کے نکالا تو ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے، اتنی اندر دھس گئی تھی، اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نحیف کہ سواری پر چڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اور صحابہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چڑھ جائیں تاکہ سارا مجمع دیکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقید حیات ہے، اور ان کے اندر ہمت آ جائے اور مخالفین مشرکین کے پیر اکھڑ جائیں، لہذا سواری پر بٹھانا چاہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملے ارشاد فرمائے، ان میں ایک جملہ تو یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ کیا کامیاب ہوں گے جو اپنے نبی کے چہرے کو، رخسار کو زخمی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ ایک صحابی نے جو اٹھاتے اٹھاتے کہا بدعا دیجئے ان کو، بدعا دیجئے تباہ ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، پروردگار میری امت کی مغفرت فرما، ان کو معلوم نہیں، میرا مقام ان کو معلوم نہیں، میری دعوت ان کو معلوم نہیں، اور میری حقیقت ان کو معلوم نہیں، میری حقیقت آشکارا ہو جائے تو یہ میرے ایسے مخالف نہ رہیں۔ ایسی آزمائش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اور رسول جو گزرے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ قرآن مجید کے آخری سورتوں کی جانب ہم پہنچیں گے، سورۃ البروج تک پہنچیں گے، کیسے جلایا گیا تھا ایمان والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی گئی کہ 2.5 سے 3 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے ساتھ رہ سکے، سازشیں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان مبارک پر منو وزنی لکڑی کا بوجھ رکھا، اور جیسے بیل اپنی بنڈی کو، گاڑی کو کھینچتا ہے، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ سوچئے جن کا عالم یہ تھا کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، جن کا عالم یہ تھا ہفتوں فاقہ کرتے تھے، جنگل میں پھل تلاش کر کے پیٹ بھرتے تھے، لیکن اسرائیلیوں کی روٹی کبھی نہیں کھایا کرتے تھے کہ یہ حرام کھاتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بڑے کمزور تھے، دبلے پتلے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بہت کمزور تھے، ایسی کمزوری کے باوجود فاقہ زدہ اللہ کا رسول صلیب اٹھائے بیل کی طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ سوچیے کتنا آزمائشوں میں ڈالا ان لوگوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کچھ ہی دنوں پہلے حضرت یحییٰ کو شہید کر چکے تھے، حضرت زکریا کو شہید کر چکے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وعظ فرماتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں بلکہ ایک مسئلہ پوچھا گیا، اور وہ مسئلہ بادشاہ کے خلاف پڑ گیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ محرم سے نکاح کیا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت یحییٰ نے کہا ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بادشاہ دلچسپی لے رہا تھا ایک محرم عورت سے کہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اس کو گرا گزرا، اس نے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ حضرت یحییٰ بہت نوجوان سے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ جیسی اولاد سے نوازا تھا، لہذا باپ کا دل، اور یوں بھی کتنی بڑی حرکت ہے کہ رسول کو، نبی کو شہید کر دینا، لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی تنقید کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے تنقید کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی معراج میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی شہادت کی داستان ذرا سنائیں۔ تو کہا کہ ہم دونوں نماز پڑھ رہے تھے،
ہم دونوں نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ مخالفین آئے اور میرے بیٹے کو دبوچ دیا اور ان کی گردن اڑا دی. تو پھر اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی نماز کا کیا عالم ہوا؟ تو حضرت زکریا نے فرمایا میں نے نماز نہیں توڑی، میں نے نماز نہیں توڑی، میں نے نماز جاری رکھی، نماز مکمل کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی تو جو لوگ گزر چکے ان کو بھی تو آزمایا. داستان ہے، طویل ترین داستان ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر شاید وہ نہ صرف یہ کہ کربلا سے ہوتے ہوئے آج تک ہم تک پہنچی، بلکہ لگتا ہے قیامت تک باقی رہے گی کہ جب کبھی دعوے ایمان ہوگا، دعوے اسلام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوگی. جب کبھی کوئی یہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو اس کو ذرا سا پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، خالی اعلان تو نہیں کر رہے ہیں. جب کبھی کوئی کسی منصب کا عہدے کا اعلان کرے گا تو پھر اس کو آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. تو یہ دعویٰ اسلام کا، ایمان کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. اس میں تو اس کے عوض آپ جنت مانگ رہے ہیں. لازمی بات ہے میں اور آپ کھڑے ہو کر کسی محلے میں کہیں کہ میں فلاں گھر کا مالک ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ کے پاس رجسٹری کے کاغذات ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر ذرا آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈالیے، جو غلط قبضہ ہو گیا ہے اس کو نکالیے، پھینکیے، بھگائیے اور اپنا آپ پوزیشن لیجئے. تو لازمی بات ہے انسان کو ایک اقدام کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، کورٹ میں جانا پڑتا ہے، آرڈرز لانے پڑتے ہیں، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی ایڈوکیٹس کو اور پولیس کو ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے انسان اپنا جائز حق حاصل کرتا ہے. تو دنیا میں 200 300 400 گز کے پلاٹ کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. جنت جس کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچے مومن کو، سچا جو ایمان والا ہوگا، تقوی کے ساتھ جو زندگی بسر کرے گا، اس کو تو جنت میں 20 محل ملیں گے، ایک سے ایک محل ملیں گے. ان محل کا دعوے دار وہ بن رہا ہے تو دعوے دار کو نہ آزمایا جائے یہ ہو نہیں سکتا. آزمائش تو آئے گی. آپ دعوے میں سچے ہیں، نہیں دل بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ دعوے میں سچے ہیں یا لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ دعوے میں سچے ہیں یا اسلام کی منفعتیں حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو آزمایا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس امت سے پہلے کے افراد کو بھی آزمایا. لہذا آزمائش آئے گی. اور آزمائش کیسے آئے گی؟ جیسے کہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر طرح کی آزمائش آئے گی. معاشی اعتبار سے بھی آ سکتی ہے. نقصان ہوگا کہ آپ کا پڑوسی، ساتھی، کولیگ، آفس میں ساتھ کام کرنے والا ہو سکتا وہ کروڑ پتی بن جائے، بنگلوں کا مالک بن جائے اور آپ کو اپنی جھوپڑی پر اور چھوٹے سے گھر پر اکتفا کرنا پڑے کیونکہ وہ حرام کھائے گا، آپ حرام نہیں کھا سکیں گے، آپ کا دین اجازت نہیں دیتا. یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے. وہ کرپشن کرے گا، آپ کا دین آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو للچائی ہوئی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے لیکن آپ قدم نہیں بڑھائیں گے. کیوں؟ اللہ کے خوف سے، پروردگار کے خوف سے. وہ شراب پی کر بدمست ہو جائے گا اور ایک مسلمان ایک قطرہ شراب نہیں چکے گا چاہے کتنی مصیبت آ جائے. کیوں؟ اللہ کا خوف. وہ زنا کرے گا، گناہ کرے گا، مسلمان گناہ نہیں کرے گا، حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا. لہذا یہ آزمائشیں بھی آئیں گی. اور کبھی کبھی آزمائشیں مخالفتوں کی آئے گی، برطرف کر دیا جائے گا، نوکری سے نکال دیا جائے گا، کیس کر دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں سے اٹھا دیا جائے گا، انکاؤنٹر کر دیا جائے گا. سب کچھ ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم جنت کے عازم ہیں، جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. دنیا ہم سے چھینی جا سکتی ہے، جنت نہیں چھینی جا سکتی. مولا جنت دے کر رہے گا. لہذا یہ اسلام کا ایک اعلان ہے، یہ اسلام کا مظاہرہ ہے کہ شہادتوں کی راہ سے گزرنا ہوگا. ارشاد فرمان کہ یہ آزمائش صحت میں بھی آ سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے اور اس بخار کی وجہ سے، جاڑے کی وجہ سے کپکپی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپکپی ہو رہی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو بھی جاڑا بخار ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو
اللہ کی سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہے. جو جتنا نبیوں سے قریب ہوتا ہے اتنی آزمائشیں آتی ہیں. الامثل فالامثل فرما, جتنا نبی کے مثل ہوگا قریب ہوگا اتنا آزمایا جائے گا. جتنا نبوی مزاج سے دور ہوگا عیش کی زندگی بسر کر کے دنیا سے چلا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو بڑا کمزور تھا اور پھر بڑی آزمائشوں کے ساتھ وہ اٹھایا گیا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اس کو بہت بلند درجہ کیا جائے, لیکن وہ اعمال میں بیچارہ کمزور تھا. اللہ نے آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند فرمایا. اس کے لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی لکھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک غلام تھا یا ایک بہت قریبی خدمت کرنے والا تھا جو لگا رہتا تھا آپ کی خدمت میں, اور اس کو مخالفین نے بہت بری طرح شہید کر دیا, جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, مولا میرا قادر تھا, لگا رہتا تھا سائے کی طرح اور معصوم تھا, کمزور تھا, نہتا تھا, بڑی مظلومانہ اس کی شہادت ہوئی, اللہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی اور کہا ہے عیسیٰ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی آپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا اور اس کے اعمال ویسے نہیں تھے, لہذا اللہ نے اس کو آزمائشوں سے گزار کے اب اس قابل بنا دیا کہ اب وہ جنت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہے گا, آپ کی صحبت میں رہے گا. یہ آزمائشیں آتی ہیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اس میں بیماریوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش قرار دیا, کہا بیماریوں کو بھی نہ گھبراؤ اور اجر کی نیت کرو, اجر کی نیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ذرا نارمل سا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ولی جیسا مقام دینا, اونچا مقام دینا چاہ رہا ہے. وہ بیچارہ بس بیچارہ فرض ورض پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی مجاہدہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بیماریوں سے دوچار کر دیتا ہے اور وہ بیماریوں کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں, اور اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ولیوں اور اونچے درجے کے اللہ والوں کے ساتھ اٹھاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں, اور ان آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ یہ سونے کو کھڑا کر دیتا ہے. اب آج کل کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, پچھلے زمانے میں تو سونے میں جو ملاوٹیں ہوتی تھی ان ملاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھٹی میں ڈال کے سونے کو جلایا جاتا تھا. جلانے کے بعد کھرا سونا خالص سونا الگ, ملاوٹیں بالکل تلچھٹ الگ کر دیا جاتا. کھڑے سونے کی جو قیمت آتی ہے وہ قیمت پھر کسی اور چیز کی تھوڑی آتی ہے. ایسے ہی پتھر, قیمتی پتھر ہاتھ لگ جائے تو جوہری اس کو تراشتا تھا, کاٹتا تھا, تراش کی اصل اس کی قیمت بناتا تھا. تو جب تک کہ پروردگار ہم کو تراشے گا نہیں اور بھٹی میں ڈال کر تپائے گا نہیں, اس وقت تک ہم نکھر کے آئیں گے نہیں اور ہماری قیمت لگے گی نہیں. لہذا یہ آزمائشیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کے بچے کی وفات ہو گئی اور پھر فرشتے روح قبض کر کے لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری بندی کے عزیز ترین چیز کو تم چھین کر لے آئے. اس بندی نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ ثابت قدم رہی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی عزیز ترین چیز چھن جانے پر بھی وہ مجھ سے راضی ہے, تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے میں کچھ اور نہیں دوں گا. اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو محبوب ترین چیزیں کسی کی چھن گئی, اس سے مراد آنکھیں لی آپ نے بینائی, اور بینائی اللہ تعالیٰ نے کسی کی ختم کر دی اور اس بندے نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دنیا میں تجھ سے تیری عزیز ترین چیز چھین لی, نگاہ تجھ سے چھین لی, اس کا بدلہ میں تجھ کو ضرور جنت کی شکل میں دوں گا. تو یہ جنت اور جنت کی قیمت دنیا کی عارضی زندگی کی مختصر سی آزمائشیں یہ ضرور آ کر رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, دعویٰ پیش کرنے والا
وہ سچا ہے یا سچا نہیں ہے یہ جان لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جان لینا چاہتا ہے الذین صدقوا کہ یہ سچے بھی ہیں کہ نہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور جھوٹا دعویٰ کون کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے۔ دونوں میں امتیاز کر دیا جائے، فرق کر دیا جائے، اس لیے یہ آزمائشیں آ رہی ہے، یہ تمہید بنائی گئی، صحابہ کی ذہن سازی کی گئی۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے آیتیں خاص آزمائش کی جانب منتقل ہو جائے گی، اور وہ آزمائش کبھی کبھی ہمارے نوجوانوں کو وہ اس دنیا میں بھی ایسے زمانے میں بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی، وہ بہت اہم ہے۔ اور اس سورت کا خلاصہ لب لباب وہی آزمائش ہے جس نقطے کو ہم کو سمجھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ اس آزمائش کا تذکرہ کیا جائے یہ ارشاد فرما دیا کہ آزمانے والے خوش نہ ہو جائیں کہ وہ ممتحن ہے، ایگزامنر ہے، لوگوں کو آزما کے وہ خوش ہو گئے، کسی کو ستا دیا، کسی کو مار ڈالا، کسی کو شہید کر دیا، ہرگز نہیں۔ اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا کہ جو گناہ کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ساء ما یحکمون، بہت غلط فیصلہ کر رہے ہو، ہمارا فیصلہ نافذ ہوگا، ہماری گرفت آئے گی، تم کو تو ہم دنیا ہی میں سزا دینا شروع کریں گے۔ اور دنیا کی سزائیں اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، اور آخرت میں جو ہوگی وہ تو ہوگی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار مختلف مقامات پر کیا گیا ان ظالموں کے سلسلے میں۔ لیکن دنیا کی آزمائشوں کے سلسلے میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے دنیا میں کیا سزا ہے، عجیب و غریب سزائیں ہوتی ہیں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص نے بدتمیزی کی، اور کچھ ایسے ویسے الزامات لگا دیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا روایت میں آتا ہے، دیکھیے یہ ہے سزا، دنیا کی آزمائش جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان صاحب کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر اتنی لمبی کی کہ ہمارے بڑھاپے کے ان کی پلکیں جو ہیں وہ اٹھتی نہیں تھی تو وہ انگلی سے اٹھا کر دیکھتے تھے، اور اس بڑھاپے میں جبکہ پلکیں نہیں اٹھ رہی ہیں وہ عورتوں کو چھیڑتے ہوئے سڑک پر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ آزمائش ہے، وہ زندگی جو ذلت کی زندگی ہے، وہ زندگی جو ہدایت سے محرومی کی زندگی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت صحیح میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم بڑی لمبی عمر پا رہے ہیں، مر نہیں رہے ہیں، تو مومن کے دل میں ذرا حسرت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان والو حسرت نہ کرو، ان کی زندگی میں جا کے چھانکو تو دیکھو گے کہ کس زندگی کیسی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ ہے جو پیشاب پیخانہ کر کے دھو نہیں پا رہے ہیں، یہ زندگی وہ بسر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو رکھا گیا ہے ایسے محلوں میں جو محل بظاہر سمجھ میں آتے ہیں، بہت عیش کرے ہیں، لیکن جو ذلت کی زندگی ہے، جو تکلیف کی زندگی ہے، اور بدبو اتنی آ رہی ہے ان کے پاس کہ لوگ قریب نہیں جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان میں سے بعضوں کے دانت ایسے چپک چکے ہیں کہ چمچہ مار مار کے سسٹر کھانا کھلا رہی ہے، تو سوچئے یہ زندگی ذلت کی زندگی، یہ زندگی لے کر کیا فائدہ۔ اس کے مقابلے میں وہ بندے مومن جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنت میں پہنچ چکا ہے، او السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی خدمتیں اور عیش و راحت، یہ زندگی اچھی ہے یا یہ گندی زندگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مت سمجھو کہ مجھ سے سبقت کر جاؤ گے، آگے بڑھ جاؤ گے، مجھے مجبور کر دو گے، ہرگز نہیں۔ سمجھ رہے ہو تو بہت غلط فہمی ہے۔ میرے فیصلے آئیں گے، اور میرے فیصلے جب آئیں گے تو پھر میرے فیصلوں کی وجہ سے بڑی، یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے، مردود زندگی تم بسر کرو گے، ملعون زندگی بسر کرو گے، رحمتوں سے محرومی کی زندگی بسر کرو گے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ تعالیٰ کا طے شدہ وقت آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے ملنے کا منتظر ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول موت کی جلدی کس کو ہوتی ہے؟ کس کو ہوتی ہے؟ سوچئے، موت کی جلدی کسی کو نہیں ہوتی، ہر آدمی موت سے گھبراتا ہے۔ اور ہمارے ایک دوست بڑا اچھا لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ امریکہ میں وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 90 سال کا بوڑھا آیا جس کے کپڑوں سے پیشاب کی بدبو آ رہی تھی، اور اس نے کاؤنٹر پر شور کرنا شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ میں ایمرجنسی میں ہوں، میرا اپائنٹمنٹ فزیشین سے جلدی دلا دو۔ جب بہت شور کرنے لگا تو ہمارے دوست نے پوچھا کہ بھائی تم کو کیا ایمرجنسی ہے، کون سا مرض ہے، کون سی تکلیف ہو رہی ہے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو اپنی ہیٹ اتار کے ایک چھوٹی سی پھنسی بتایا کہ یہ مجھے پھنسی نکل آئی ایمرجنسی میں۔ کہا یہ چھوٹی سی پھنسی ہے، اس پہ تم ایمرجنسی کیسے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا یہ تو کینسر بھی تو ہو سکتا ہے نا، میں مر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا یوں بھی تم مرنے والے ہو سال 2 سال میں، یوں بھی تم سال 2 سال میں مرنے والے ہو، عالم یہ کہ تم 80-90 سال مکمل کر چکے ہو۔ کہنے لگا نہیں مجھے فوراً علاج کرانا ہے، مجھے بھی مرنا نہیں ہے۔ تو بوڑھے سے بوڑھا آدمی مرنے کی توقع تو نہیں کرتا ہے، مرنے کی خواہش تو نہیں کرتا، اور اسلام بھی پسند نہیں کیا میں یہ بھی کہہ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو۔ فرمایا اگر پریشانی ہے تو اللہ سے تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ اگر آپ میرے حق میں خیر موت سمجھتے ہیں تو موت کا فیصلہ فرما دیجیے، ورنہ موت کی دعا مت کرو۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاف حدیث ہے۔ تو یہ مزاج بھی بنایا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول موت کا خواہش مند کون ہوگا؟ کون یہ کہے گا کہ میں اللہ سے ملنا چاہ رہا ہوں، جلدی مجھے اللہ سے ملا دو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مفہوم یہ نہیں، یاد رکھو اس کا مفہوم یہ ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ کہ جو موت کے بعد کی تیاری کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا استقبال فرماتا ہے۔ جو موت کے بعد کی تیاری نہیں کرتا ہے اور موت کے بعد کے حالات سے گھبراتا رہتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی ملنا پسند نہیں فرماتا، اپنی رحمتوں سے اس کو محروم کر دینا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی اگر تم توقع کر لو اور تیاری کر لو، لفظ ملاقات ارشاد فرمایا۔ لہذا ملاقات کا جو مفہوم ہوتا ہے ذہن میں رکھیے، جو جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی مثلاً پھنس جائے اور 2-2.5 سال میں 20 سال اگر کوئی اپنے وطن سے دور پھنس جائے کسی مسئلے میں، اب اس کو ملنے کا موقع آ رہا ہے ماں باپ سے، تو جیسے جیسے گھر قریب آتا ہے اشتیاق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دہلیز میں داخل ہوتے ہی ماں کیسی ہوگی پتہ نہیں، ضعیف تو نہیں ہو چکی ہوں گی، بال سفید تو نہیں ہو چکے ہوں گے، کمزور تو نہیں ہو چکی ہوگی، اور ایک اشتیاق کسی کیفیت ہوتی ہے، پھر جیسا لپٹ پڑتا ہے وہ منظر آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ سے ملنے کا، اس کی رحمتوں سے اور اس کا اجر لینے کا جو خواہش مند ہوتا ہے، تو یاد رکھو وقت ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، پروردگار نوازے گا، اپنے رحمتوں سے نوازے گا، اس کا کرم ہوگا، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور جنت کی لازوال نعمتیں پا کر ایک بندہ مومن خوش ہوگا، اور خوشی سے جنت میں وہ بیٹھا ہوا ہوگا، اس کو یاد آئے گا۔ اس کو کیا یاد آئے گا؟ میرے بچے بھی تو تھے، میرے پوتے بھی تو تھے، میرے نواسے بھی تو تھے، گود میں کھیلتے تھے، پتہ نہیں آج کہاں ہیں۔ پتہ چلے گا کہ نہیں ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ جنت فردوس میں آ سکیں، لہذا وہ دوسرے نچلے درجے میں ہیں۔ وہ کہے گا اللہ جب بال بچے نہیں تو جنت میں خوشی کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے، یاد رکھو تمہاری خوشی کے خاطر ہم ان کے درجات کو بلند کر دیں گے، تمہارے درجے کو نہیں گھٹائیں گے، ان کے درجے کو ہم بڑھائیں گے۔ بال بچے مل چکے ہوں گے اور اس کے بعد سے فرحتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ وہ جنت میں ہو رہا ہوگا کہ اچانک اس کو یہ پیغام ملے گا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ایک اور اچھی نعمت مل جائے؟ وہ حیران ہو جائے گا اب اس کے بعد کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ تو اس کو بتایا جائے گا اللہ کا ایک وعدہ ہے جو تم کو مل رہا ہے، وہ یہ کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی جانب سے یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ اب اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ خوش ہو چکا ہے۔ لہذا ہمارے خوشی کے ایک بندے مومن جنت میں نہال ہے، اور اس کے بعد سے وہ کہہ رہا ہے
کہ الحمدللہ اللہ تیرا ہی شکر ہے، سارے قسم کے اندیشوں کو تو نے دور کر دیا، اچانک اس کو پھر یہ میسج ملے گا ایک اور اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیا تو وہ نہیں چاہتا؟ وہ کہے گا اب کیا نعمت رہ گئی مولا، کون سی نعمت اب باقی رہ گئی؟ جب وہ یہ کہے گا کہ کون سی نعمت باقی رہ گئی، تو اس سے کہا جائے گا ذرا آسمان کی طرف، اوپر کی طرف دیکھو۔ اوپر کی طرف دیکھے گا تو ایک بہت پیارا سا، ایک حسین سا، بہت زبردست قسم کا نور ہوگا، وہ پروردگار کا نور ہوگا، وہ رؤیت باری تعالی اللہ کا دیدار ہوگا، دیکھتا رہ جائے گا، دنگ ہو جائے گا، اور اس کا عالم یہ ہوگا نگاہیں روشنی سے چندی آئیں گی نہیں، تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 14ویں کے چاند کو جیسے تم دیکھتے ہو ویسے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، فرمایا کہ پروردگار کو ٹک ٹکی باندھے تکتا رہ جائے گا جنتی بندہ۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار ہے، کہ اللہ کی ملاقات کا یہ وہ وعدہ ہے جو دنیا میں تم سے کیا جاتا تھا۔ اب اگر تم کو اللہ سے اس ملاقات کی امید ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو پھر لازمی بات ہے اس کے لیے تم تیاری کرو۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، علم والا ہے، وہ سن بھی رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری دعائیں کیا ہیں، تمہاری تمنائیں کیا ہیں، وہ علم والا بھی ہے، جانتا ہے تمہاری نیتیں کیا ہے، دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہو۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اب جو جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کا فائدہ خود اس کی اپنی جان کو ہوگا۔ لہذا یہ ساری عبادتیں اور یہ ریاضتیں، یہ آزمائشوں سے گزرنا، یہ جد و جہد، یہ دوریاں، یہ فراق فرقتیں اور یہ ساری کوششیں، یہ سب اللہ کے لیے اگر ہو رہی ہیں تو یاد رکھو اس کا فائدہ تم کو خود ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بندوں کے سجدوں کی ضرورت اس کو نہیں ہے، بندوں کی دعاؤں کی ضرورت اس کو نہیں، نمازوں کی ضرورت اس کو نہیں، قربانی کی ضرورت اس کو نہیں، اس کو انسانوں کے خون کی شہادتوں کی ضرورت نہیں، انسان کو خود ضرورت ہے، انسان کو خود ضرورت ہے کہ وہ اپنی ان جتن سے، کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، قربانیوں سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اپنے آپ کو بلند درجات کا مستحق قرار پائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اس کے بعد یاد رکھو اگر تمہارے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، لغزشوں کو معاف کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جتنا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا اچھے سے اچھا اجر ہم عنایت کریں گے۔ اب اس کے بعد سے وہ نکتہ آ رہا ہے جس کے لیے یہ تمہید تھی کہ ایک آزمائش بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے اور جان لیوا ہوتی ہے۔ آپ کے گھر دشمن آپ کا آ جائے لاٹھی لے کر اور کہے نماز اگر پڑھو گے تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا، تو بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان انشاءاللہ کہیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں تو مسجد جاؤں گا۔ یہ تو ہے، ثابت قدم ہو جائیں گے، بھیڑ جائیں گے، حالات سے، حکومتوں سے بھیڑ جاتے ہیں اور اپنے سینے کو کھول دیتے ہیں گولیوں کے لیے، لیکن اللہ کے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ یہ منظر ہم نے دیکھا فلسطین میں کہ وہ جیالے جن کو پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو ہم کو اطلاع نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی جو خبریں آتی ہیں وہ یہودیوں کی چھنبی میں چھن کر آتی ہے، حقیقت ہم تک تھوڑی پہنچتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم کو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ مثلاً گاڑی چلا رہے تھے بائی مسٹیک غلطی سے کسی اسرائیلی کی گاڑی کو انہوں نے دھکا دے دیا تو اسی وقت اس کو فائن کیا جائے گا، برسر موقع شوٹ کیا جائے گا۔ دوسرے دن جو نیوز بنی تھی وہ یہ کہ ایک فلسطینی نوجوان وہ اسرائیلیوں میں گھس پڑا تھا اور ان کو رونڈ ڈال دی تھی اس کی گاڑی، اور وہ ٹکر پہ ٹکر دیا جا رہا تھا تو اس کو انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ یہ نیوز آئے گی، لہٰذا نیوز میں کچھ اور دیکھیں گے، حقیقت کچھ اور رہے گی۔ اور ایسی آزمائش میں پڑی ہوئی قوم جن کا عالم یہ ہے کہ 20 سال کے بعد کسی نوجوان کو پنپنے نہیں دیتے، یا تو وہ باہر بھاگے یا پھر گھروں میں چھپ کے زندگی بسر کرے، ورنہ تو اس کا کسی نہ کسی دن مار ڈالا جانا یہ یقینی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں وہ قوم کا حال یہ ہے کہ مسجد اقصی کو ایسے آباد رکھی ہوئی ہے
کہ آپ کی مکہ مسجد میں اتنے مسلی نہیں ہوتے 5 وقتہ جتنے مسلی وہاں ہوتے ہیں 5 وقت کی نمازوں میں، اور جمعہ میں عالم یہ ہوتا ہے 15-16 ہزار کا مجمع ہوتا ہے اور خوب بھری ہوئی ہوتی ہے مسجد اور اس کے تہخانے. تو مخالفتوں کے باوجود یہ مسجدوں کو آباد رکھنا، نماز پڑھنا، دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ تو ذرا آسان ہے، تھوڑا سا آسان ہے اس آزمائش کے مقابلے میں جس کا تذکرہ اب آ رہا ہے. یہ آزمائش کون سی ہے؟ یہ بڑی خطرناک قسم کی آزمائش ہے. یہاں اچھے اچھے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یہاں اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں. یہ آزمائش آتی ہے گھروں سے. گھروں سے کیا آزمائش آتی ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں دین کے فلاں مسئلے پہ ضرور عمل کروں گا، میں تقوی پر ضرور کاربند ہو جاؤں گا. تو اب والدہ کا بیک آؤٹ، والد صاحب کا بیک آؤٹ، بھائی بہنوں کی مخالفتیں، گھر میں حالات سازگار نہیں، لہذا یہاں کے انسان مجبور ہو جاتا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کے سامنے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی جیسے تمہاری خوشی میں ویسے ہی کروں گا. لہذا یہ کیسز ذرا شادی کے موقع پہ بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. ایک نوجوان طے کر لیتا ہے میں شرعی نکاح کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح سادگی کے ساتھ، پورا خاندان بیک آؤٹ. اتنے لوگوں کا کھانا تو کھاتا آیا، سب کو نہیں کھلائے گا تو کس کیسے منہ دکھائے گا، اور میرا یہ گھر کی آخری شادی ہے، اگر پوری خواہشات نہ ہو تو کیسا ہوگا، اور یہ ہو تو کیسا ہوگا، اور وہ ہو تو کیسا ہوگا. یہاں تک کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آئے اور انہوں نے کہا یہ میری شادی کا انویٹیشن ہے، دعوت نامہ ہے، آپ کو ضرور آنا ہے، میں بڑی سلیقے کی شادی کر رہا ہوں. اس میں نے والد صاحب کو بھی خوش کر لیا، ان کی فرمائشیں بھی پوری کر دی، امی کو بھی خوش کر لیا، ان کی فرمائشیں پوری کر دی، بھائی بہنوں کو بھی میں نے خوش کر لیا، ان کو بھی پوری طرح جو ضرورتیں تھی پوری کر دی، کپڑے وپڑے بنا دیے، اور جو دوست احباب نے شادی خانہ کہا تھا وہ ان کی فرمائش پوری کر دی، اور جو سسرال والوں نے ڈشز کا مطالبہ کیا تھا وہ رکھ دیا. یہاں تک کہ مولانا میں نے اپنی نوکرانی کو بھی خوش کر دیا، اس کو بھی اچھے کپڑے بنا دیے. تو انہوں نے کہا کہ نوکرانی تک کو تو خوش کر دیا لیکن محمد رسول اللہ کو خوش نہیں کیا تم نے، ان کو چھوڑ دیا. ایک وہ ان کی پوری خلاف ورزی مجلس میں، ان کے احکام پورے توڑ دیے جائیں، یہ تمہارا مزاج ہے. سب کو انسان خوش کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی نہیں سوچتا، سب کو خوش کرتا ہے اور مولا کی رضامندی پسند نہیں کرتا. لہذا یہ گھر کے حالات میں آ کے سفر ڈال دیتا ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع کیا کیسے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے تاکید کر دی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک، خدمت ان کی کرنا، تم ان کے آگے ایسے نرم پڑ جانا. سورہ بنی اسرائیل میں جیسے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے پرندہ اپنے چوزوں کے لیے نرم ہوتا، اپنے بازوں کو نرم کر دیتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمتوں کی بارش کر دینا ان پر، جو وہ کہیں سن لینا، اور رات بھر ان کی خدمت کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو مصیبت میں پھنس گئے تھے، ایک چٹان آ کے غار پر گر گئی تھی، تو وہ چٹان جو ہٹی تو اس میں ایک شخص کا تذکرہ فرمایا. وہ شخص ایسا تھا، اس نے یہ کہا کہ میرا عالم یہ تھا کہ میں اپنی بکریوں کو چراتا تھا اور شام میں گھر لاتا تھا اور پھر دودھ ان کا دو کر سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو دیتا تھا. ایک دن ذرا دیر ہو گئی اور میں دور چلا گیا اور آنے میں رات ہو گئی تو دیکھا کہ بچے تو بھوک سے رو رہے ہیں لیکن ماں باپ جو ضعیف تھے وہ سو چکے ہیں، تھکے ہارے وہ سو گئے. لہذا میں نے ان کے لیے دودھ کا انتظام کیا اور لے کر پیالہ میں ان کے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا. اب میں تردد میں تھا کہ آیا آرام میں خلل کروں، نیند توڑ دوں ان کی اور دودھ پیش کروں یا انتظار کر لوں، لیکن یہ اصول میں نہیں توڑا کہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں گا. لہذا انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی. صبح ان کی آنکھ کھلی، رات بھر میرے بچے پیروں سے لپٹے روتے رہے، لیکن پہلے میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا پھر میں نے بچوں کو دودھ پلایا. اے اللہ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو یہ جو مصیبت ہے ہم پر جو چٹان گری ہوئی، اس چٹان کو ہٹا دے. تو چٹان سرک گئی، ہٹ گئی چٹان اور راستہ بن گیا غار سے نکلنے کا.
تو ماں باپ کی اتنی خدمت کی تاکید کی گئی، اتنی خدمت کی تاکید کی گئی، لیکن آگے کیا فرما دیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن یاد رکھو وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ تجھ کو حکم دے رہے ہوں، اور حکم دینے کا لفظ نے استعمال کیا، عربی داں حضرات دیکھیں وَإِن جَاهَدَاكَ، جاہداکا کے معنی یہ تو اس کو مجبور کر رہے ہوں، زبردستی کر رہے ہوں، جدوجہد کر رہے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، فلا تطیعہما، تب بات نہ سننا، بات نہیں سننا، رات بھر کھڑے رہنا پیالہ دودھ کا لیے ہوئے ان کی خدمت کے لیے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں نماز چھوڑ دو تو تم بات نہیں سننا، اگر وہ کہہ رہے ہیں شرک کرو تو تم بات نہیں سننا، اگر وہ کہہ رہے ہیں حرام کرو تو بات نہیں سننا، اس لیے کیونکہ نظام ہے، یہ ایک طریقے اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں سنی جائے گی، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں سنی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تطیعہما، ان کی بات نہیں سننا، ہرگز نہیں سننا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تو صحیح تفسیر میں تھا، میں مزاق تھا اس آیت کا، کہ جب میں مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تو میں یتیم ایسا پلا بڑا کہ مجھے پوری پرورش خود میری ماں نے کی، جو مجھ پہ جان چھڑکتی تھی اور میں بھی اس کو جان چھڑکتا تھا، دنیا میں سب سے عزیز اگر کوئی تھا تو وہ میری ماں تھی۔ اب میں مسلمان ہو گیا، ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور پانی نہیں پیوں گی جب تک کہ تو اسلام چھوڑ کر مشرک نہ ہو جائے۔ میں گھبرا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں اگر کوئی چہیتی ترین خاتون ہے تو وہ میری ماں ہے، لیکن انہوں نے ایسے قسم کھا رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی بات نہیں سن سکتے، اسلام سے نہیں پھر سکتے، تم مشرک نہیں بن سکتے، لہذا تم جمے رہو اسلام پر، چاہے وہ بھوک و پیاس سے مر جائے۔ غلط بات کہہ رہی ہو، غلط بات میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں جم گیا، میں نے کہا ماں ایک بات یاد رکھیے، میں اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر تمہارے لیے آگے آ رہا ہوں، تمہاری خدمت کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے کے لیے تم ضد کرتی ہو تو تم مر جاؤ گی، لیکن میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ اور وہ خاتون 3 دن تک بھوک پیاس برداشت کرتی رہی، اس کے بعد خاموشی کے ساتھ انہوں نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اور اس کے بعد سے وہ دھیرے دھیرے راہ راست پر آ گئی۔ تو حضرت سعد کہتے تھے یہ آیت کا تو سب سے پہلا مصداق میں بنا، میں آزمائش میں پڑا ہوں لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو ہرگز ان کی بات نہ سنو۔ کیوں؟ ملے گا مرجعکم، میرے پاس لوٹ کے آؤ گے نا، مر کے آؤ گے کہاں؟ میرے پاس تو آؤ گے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر کے آئے ہو اس کی خبر میں تم کو دوں گا، اس کی اطلاع تم کو دوں گا، تو لازمی بات ہے اس اطلاع کے ساتھ اجر بھی ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیکیوں پر کاربند ہو گئے تو ہم ان کو نیکوکاروں کے ساتھ داخل کر دیں گے، نیک لوگوں میں ان کو داخل کریں گے، اور نیک لوگوں میں داخل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سے جنت کا مستحق ہم قرار دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مومن ہوں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، ذرہ بھی آزمائش اللہ کی راہ میں آ جاتی ہے، جعل فتنۃ الناس، لوگوں کے ستانے کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، لوگوں کی آزمائش بہت مختصر ہے، بہت کم تکلیف دہ ہے، اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن شہید یہ کہے گا مجھے تو ایسا لگا جیسے سوئی چبوئی گئی تھی، اس کے بعد تو پھر راحت ہی راحت ہے۔ لہذا یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ مختصر ہے، اور یہ مخلوق کی ہے، مجبور ہستیوں کی ہے، پروردگار کا عذاب بہت خطرناک ہے، اس عذاب سے بچنا اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا والے ان جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم، ان کا عالم یہ کہ کامیابی آتی ہے پروردگار کی جانب سے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور
جب پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو پھر وہ اس کو عذاب تصور کر لیتے ہیں، مصیبت سمجھ لیتے ہیں۔ اولیس اللہ بعلم ما فی صدور العالمین، کیا پروردگار پوری کائنات کے سینے میں کیا کیا ہے اس سے واقف نہیں؟ وہ سب سے واقف ہے، وہ سب سے واقف ہے، لیکن وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، وہ ایمان والوں میں اور منافقین میں امتیاز کر دینا چاہتا ہے۔ الگ الگ یہ منافق ہیں جو نفع کے خاطر اسلام لائے ہوئے ہیں، یہ مومن ہے تو اللہ کے راہ میں مر مٹنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں میں امتیاز کرنے کے لیے، یہ دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ایمان والوں سے کیا کہا؟ عجیب و غریب مکہ مکرمہ کا ماحول ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نبوت کے 10 سال بیت چکے ہیں، یہ 12ویں نبوت کا زمانہ ہے، اور اس موقع پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک نئی آزمائش ہے مسلم نوجوانوں کے سامنے، اور وہی آزمائش جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا کہ گھروں سے، گھر کے بڑے دادا نانا امی ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اتبعونا اتبعوا سبیلنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے راستے پر چلو۔ دیکھو بیٹے، جو کچھ عذاب ہوگا نا وہ عذاب ہم بھگت لیں گے، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارا سارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہارے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ہم اٹھا لیں گے۔ ہم ہے نا، قیامت کے دن ہم پر آ جائے گا عذاب، ہم کہہ دیں گے اللہ میاں سے یہ لڑکا نہیں چاہ رہا تھا، ہم نے کیا، یہ لڑکی نہیں چاہ رہی تھی، ہم نے کی، لہذا ہم پر مصیبت آ جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے تو ہماری بات مان لو۔ اب جب گھر سے مطالبہ ہوتا ہے اور گھر والے اور چاہنے والے جب اس کو کہتے ہیں یہ چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، دین کے احکام چھوڑ دو، وہ بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کہنے والے کہ قیامت کے دن ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ ذرہ برابر بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن منہ پھیر لیں گے، ماں منہ پھیر لے گی، باپ منہ پھیر لے گا، بھائی بہن منہ پھیر لیں گے، بیوی منہ پھیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ رشتہ دار بھی بھاگیں گے اس سے، خاندان والے بھی بھاگیں گے، بیوی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، دوست بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ انہم لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں کام آئیں گے قیامت کے دن۔ جب کام نہیں آنے والے ہیں تو لازمی بات ہے ان کی رعایت کیوں؟ اللہ کی فرما برداری میں ان کی رعایت کیوں؟ اللہ کی بات سنو، کسی حرام کا ارتکاب نہ کرو، یہ بہانہ کر کے کہ خاندان والے کہہ رہے ہیں، یہ بہانہ کر کے کہ دوست مجبور کر رہے ہیں، یہ بہانہ کر کے کہ بیگم صاحبہ نہیں مان رہی ہیں، اور بیگم یہ کہہ کے شوہر کی ضد ہے، یہ کہہ کے تم اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔ باقی دنیا کے معاملات میں خوب مربت کرو، لیکن حرام کے سلسلے میں کوئی مربت نہیں۔ حرام کے ارتکاب کی، نماز کو چھوڑنے کی، غلط کام کرنے کی دعوت دی جا رہی، اس وقت کسی کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، وَأَثْقَالٌ مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، کچھ اور بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ۔ وہ کچھ اور بوجھ، اثقالن جو نکرہ لایا گیا، کون سا کچھ اور بوجھ ہوگا؟ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہوں کی دعوت دینے کا بوجھ، برائیوں کی دعوت دینے کا بوجھ، اور گناہوں کے امام بننے کا، رہبر بننے کا، اور لوگوں سے یہ کہنا کہ آؤ ہم قیامت کے دن تمہارا ساتھ دیں گے، بوجھ اٹھا لیں گے، یہ دعوت دینے کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہوگا۔ ایسا بوجھ ہوگا، ایسا بوجھ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعوت کی وجہ سے، اس بلانے کی وجہ سے گناہوں کی طرف جتنے گناہ دنیا میں ہوئے ہوں گے وہ سب کا کریڈٹ ان کو پہنچ رہا ہوگا۔ لہذا اس بوجھ سے انسان ڈرے، کبھی کسی کو گناہ کی دعوت نہ دے، برائی کی دعوت نہ دے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ یوم القیامہ، ضرور سوال ہوگا قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو آج جھوٹ بک رہے ہیں، آج جو کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کا بوجھ ہم تمہارا اٹھا لیں گے، اس کا جواب ضرور قیامت کے دن ہوگا، اور جواب دینا ہوگا اور اس کا سوال ہوگا۔ لہذا ماحول بناؤ دینداری کا، گھر کے بڑے بھی، گھر کے چھوٹے بھی، سب مل کر اللہ کے دین پر ثابت قدم ہو جائے، کوئی گناہ کی جانب دعوت نہ دے، اور جب کوئی گناہ کرنے لگے تو سب مخالفت کرے اور بیک آؤٹ کرے۔
اور جب کوئی نیکی کرنے لگے تو سب سپورٹر بن جائیں. ایسی صورت میں تم دیکھو گے کہ گھروں کا ماحول تبدیل ہوگا, اللہ کے دین پر چلنا آسان ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی وجہ سے بندہ ویسی رحمتوں کا مستحق ہوگا جیسے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسول جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.